السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سوڈان کے فوجی سربراہ نے جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد کر دی۔ جنگ بندی کی تجویز کو اب تک کی بدترین تجویز قرار دیتے ہوئے کر دیا مسترد۔ اسرائیلی فوج کا بیروت میں حملہ، حزب اللہ کے چیف آف اسٹاف علی طبطبائی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ G20 اجلاس کے دوران مودی کی کینیڈا کے وزیر اعظم سے ملاقات۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے ہندوستان آنے کی دعوت قبول کر لی۔ گرم جوشی تعلقات کی بحالی کی امید۔ پشاور میں FC ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملہ، 3 سیکورٹی اہلکار ہلاک۔ سندھ کا خطہ آج انڈیا کا حصہ نہیں ہے، لیکن سرحدیں بدل سکتی ہے اور یہ خطہ واپس انڈیا کا حصہ بن سکتا ہے۔ راج ناتھ سنگھ کے بیان کی پاکستان نے کی شدید مذمت۔ اور جنگ بندی معاہدے کے درمیان یوکرین کی خود مختاری کو مکمل طور پر برقرار رکھنا چاہیے۔ امریکی، یوکرینی اور یورپی حکام کے درمیان مذاکرات کے بعد روبیو کا بیان۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سوڈان کے فوجی سربراہ نے جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد کر دی۔ اس پیش رفت کو 30 ماہ سے جاری تباہ کن جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ تباہ کن جنگ 40,000 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کا سبب بن چکی ہے۔ سوڈان کے اعلیٰ ترین جنرل نے امریکی قیادت میں ثالثوں کی جانب سے پیش کی گئی جنگ بندی کی تجویز کو اب تک کی بدترین تجویز قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ فوج کی جانب سے جنرل عبد الفتاح البرہان نے کہا کہ یہ تجویز ناقابل قبول ہے۔ واضح ہے کہ سوڈان اپریل 2023 سے اس وقت شدید انتشار کا شکار ہوا جب فوج اور طاقتور نیم فوجی تنظیم ریپڈ سپورٹ فورس RSF کے درمیان طاقت کی کشمکش کھلے عام جھڑپوں میں بدل گئی، جس نے دارالحکومت خرطوم سمیت ملک بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں فضائی حملے میں حزب اللہ کے چیف آف اسٹاف کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کے ساتھ لبنان میں بھی جنگ بندی کے خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں فضائی حملہ کیا۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملے میں 5 افراد شہید اور 28 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے چیف آف اسٹاف حملے کا ہدف تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو G20 سربراہ اجلاس کے موقع پر مختلف ممالک کے رہنماؤں سے ملاقات کی اور 2 طرفہ عالمی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ان ملاقاتوں کے دوران ہندوستان، آسٹریلیا، کینیڈا نے ٹیکنالوجی اور اختراعی شراکت داری پر بھی دستخط کیے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اپنے کینیڈائی ہم منصب کو ہندوستان آنے کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کر لیا۔ توقع ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم کے ہندوستان آنے سے دونوں ممالک کے مابین ایک عرصے سے چل رہی سرد مہری ختم ہو جائے گی اور تعلقات کو نئی جہت ملے گی۔ بنگلہ دیش کے امور خارجہ کے نگران توحید حسین نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم نے شیخ حسینہ کی حوالگی کے لیے جمعے کو نئی دہلی کو ایک اور خط ارسال کیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ نے ابھی تک اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ڈھاکہ کا کہنا ہے کہ نئی دہلی پر سابق رہنما کو حوالے کرنے کی لازمی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جنہیں حال ہی میں گزشتہ سال طلباء کی قیادت میں ہونے والی خونی بغاوت کے خلاف مہلک کریک ڈاؤن پر سزائے موت سنائی گئی تھی۔ یہ بھی ایک تاریخی پہلو ہے کہ پہلی مرتبہ کوئی سابق سربراہ حکومت جو ہندوستان میں مقیم ہے کو اپنے ہی ملک میں سزائے موت سنائی گئی ہو۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری کے ہیڈ کوارٹرز کی گیٹ پر خودکش حملے میں 3 اہلکار ہلاک جبکہ 2 زخمی ہوئے۔ پولیس بیان کے مطابق گیٹ پر موجود 3 اہلکار خودکش حملے میں شہید ہو گئے۔ ایک خودکش حملہ آور نے خود کو مین گیٹ پر اڑایا جبکہ 2 نے ہیڈ کوارٹر میں گھسنے کی کوشش کی لیکن FC اہلکاروں کی فائرنگ میں مارے گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ FC ہیڈ کوارٹر میں کلیئرنس آپریشن مکمل ہو گیا ہے۔ ابھی تک کسی بھی مسلح تنظیم نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ حملے کے بعد سنہری مسجد روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا اور ٹریفک کو صدر روڈ کی جانب موڑا گیا۔ پاکستان نے ہندوستانی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے پاکستان کے صوبے سندھ کے بارے میں غیر حقیقی اور خطرناک طور پر تاریخ پس کرنے والے بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کے بیانات ایک توسیع پسند ہندوتوا سوچ کی عکاسی کرتے ہیں جو قائم شدہ حقائق کو چیلنج کرتی ہے اور بین الاقوامی قانون، تسلیم شدہ سرحدوں کی حرمت اور ریاستوں کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
خیال رہا ہے کہ نئی دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے کہا تھا کہ اگرچہ سندھ کا خطہ آج انڈیا کا حصہ نہیں ہے لیکن سرحدیں بدل سکتی ہیں اور یہ خطہ واپس انڈیا کا حصہ بن سکتا ہے۔ پاکستان نے راجناتھ سنگھ اور دیگر انڈین رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے اشتعال انگیز بیانات سے گریز کریں جو خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ سبھیتاگت روپ سے سندھ ہمیشہ بھارت کا حصہ رہے گا، اور جہاں تک زمین کی بات ہے تو بارڈرز تو بدل سکتے ہیں، کیا پتا کل کو سندھ بھارت میں پھر سے واپس آ جائے۔ لیکن سندھ کے ہمارے لوگ سندھ کے ہمارے لوگ جنہوں نے سندھ ندی کو پوتر مانا ہے، ہمیشہ ہمارے وہ اپنے رہیں گے، وہ چاہے کہیں بھی ہوں، ہمیشہ اپنے رہیں گے۔ میرے بہنوں بھائیوں، اگر ہم اتہاس کو دیکھیں تو پاتے ہیں کہ سندھی لوگوں نے بھارت کی ارتھ ویوستھا میں بہت بڑا یوگدان کیا ہے۔ ابھی لالوانی جی کہہ رہے تھے نا، کون نہیں جانتا اس سچائی کو؟ سندھی بھارت کی اوریجنل ٹرانسلیشنل بزنس کمیونٹی ہے، اوریجنل ٹرانسلیشنل بزنس کمیونٹی ہے، جنہوں نے اپنے اسکل سے کالونیل رول کے باوجود بزنسز کو، اپنے بیاپار کو سفلتا پوروک سنچالت کیا ہے۔ انگریزوں کی حکومت ہونے کے باوجود ماڈرن بینکنگ میتھڈز جیسے بل ڈسکاؤنٹنگ اور ساتھ ہی ساتھ پرامزری نوٹس کی اتپتی سندھ ویاپاریوں دوارا شروع کی گئی ہنڈی اور پرچی پرنالیوں سے جو شروع ہوئی ہے۔ پارٹیشن کے بعد سندھی سماج نے بھارت میں زیرو سے شروعات کی ہے۔ میرے بہن بھائیوں، سبھی جانتے ہیں زیرو سے آپ لوگوں نے شروعات کی ہے، لیکن انہوں نے سفلتا کے نئے آیام گڑھے ہیں، اور آج بھارت سہت دنیا کے دیشوں میں سندھی سماج کے لوگ سماج نرمان کے کاریوں میں۔ نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے بارے میں ملاقات سے پہلے جو کچھ میں کہہ چکا ہوں اب بھی اس پر قائم ہوں۔ ایک انٹرویو کے دوران زہران ممدانی سے پوچھا گیا کہ اب صدر ٹرمپ کو فیشسٹ سمجھتے ہیں، آپ نے صدر ٹرمپ کو جمہوریت کا دشمن اور دیگر ناموں سے بھی پکارا ہے، تو اس پر زہران ممدانی نے واضح جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ جو کچھ کہہ چکے ہیں اس پر قائم ہے۔ زہران ممدانی نے بتایا کہ امریکی صدر سے ملاقات میں ہم نے نیو یارک سٹی کے مسائل پر کھل کر بات کی ہے۔ امیگریشن سے لے کر نیو یارک کے شہریوں کی رہائش، معیشت اور سیکورٹی سمیت تمام امور پر واضح طور پر گفتگو ہوئی۔ امریکہ اور یوکرین نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ جنگ کو روکنے کے لیے کسی بھی ممکنہ معاہدے میں یوکرین کی خود مختاری کو مکمل طور پر برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ بیان جنیوا میں امریکی، یوکرینی اور یورپی حکام کے درمیان مذاکرات کے بعد سامنے آیا۔ امریکی تجویز پیش شروع ہونے والی اجلاس میں، جس پر روس کے حق میں ہونے کی تنقید کی گئی تھی، مذاکرات کاروں نے ایک نیا اور بہتر امن فریم ورک تیار کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کو 27 نومبر تک اپنی تقریباً 4 سالہ جنگ کو ختم کرنے کے منصوبے کی منظوری دینے کی مہلت دی تھی۔ entirety of our engagement, but certainly in a very long time. But work remains, and because this continues to be a working process, you know, I don't want to declare victory or finality here. There's still some work to be done, but we are much further ahead today at this time than we were when we began this morning and where we were a week ago for certain. It evolved. This is a living, breathing document. Every day with input, it changes. There were some that involved equities or the role of the EU or of NATO or so forth, and those we kind of segregated out because we just met with the national security advisors for various European countries, and those are things we'll have to discuss with them because it involves them. So we sort of really focused on the ones that were bilateral in nature for the most part. So there are a couple, none of it insurmountable. I can tell you that the items that remain open are not insurmountable. We just need more time than what we have today. I honestly believe we'll get there. So I'm not going to speculate or go into the details of any of the specific items in the latest version of the proposal because, frankly,
by tomorrow or the next day, that may have evolved and changed further. And but I can tell you, I guess that I feel very optimistic that we can get something done here because we made a tremendous amount of progress today. Well, today, and we've talked to him since, I think he's quite pleased at the reports we've given him about the amount of progress that's been made. Well, obviously the Russians get a vote here, right? So I mean, look, we began from the early stage of this process with our understanding of the Russian position as had been communicated to us in numerous ways. At the State Department we received numerous written non-papers and things of this nature, also verbally things they've discussed over time and so forth. So it was, no matter what we came up with today, obviously we now have to take what we come up with, if we can reach that agreement with the Ukrainian side, to the Russian side. That's another part of this equation. They have to agree to this in order for this to work. The deadline is we want to get this done as soon as possible. Obviously, we'd love it to be Thursday. We'd love to be. Ultimately, the important point today is that we have made substantial progress. We've really moved forward. So I feel very optimistic that we're going to get there in a very reasonable period of time. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے ویب سائٹ جسٹ دا نیوز کو ایک خصوصی بیان میں اعلان کیا کہ وہ الاخوان المسلمون کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یہ فیصلہ سخت ترین شرائط پر کیا جائے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ حتمی دستاویزات فی الحال تیار کی جا رہی ہیں اور یہ درجہ بندی کی ایک سخت اور پابند شکل میں جاری کی جائے گی۔ ایران کے وزارت برائے انٹیلیجنس نے امریکہ اور اسرائیل سمیت غیر ملکی مخالفین کی ان کوششوں سے خبردار کیا ہے کہ رہبر اعلیٰ علی خامنہئی کو نشانہ بنایا اور اسلامی جمہوریہ کو غیر مستحکم کیا جائے۔ انٹیلیجنس کے وزیر اسماعیل خطیب نے خبردار کیا کہ دشمن رہبر اعلیٰ کو نشانہ بنانے کی کوشش میں ہیں، کبھی قاتلانہ حملے اور کبھی دشمنانہ حملوں کے ذریعے۔ خطیب نے اسرائیل اور امریکہ کی طرف براہ راست اشارہ دیتے ہوئے مزید کہا، اس سمت میں عمل کرنے والے لوگ دانستہ یا نادانستہ دشمن کی در اندازی کرنے والے ایجنٹ ہیں۔ ایک طبی گروپ نے بتایا کہ وسطی سوڈان، جہاں ملک کی فوج اور نیم فوجی گروپ کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے، وہاں ایک ماہ کے اندر تقریباً 2 درجن بچے غذائیت کی قلت سے متعلق مسائل کے باعث ہلاک ہو گئے۔ کردفان کے علاقے میں 23 بچوں کی ہلاکت سے شمال مشرقی افریقی ملک میں خراب ہوتی انسانی صورتحال واضح ہو جاتی ہے، جہاں 30 ماہ سے زائد کی تباہ کن جنگ کے بعد قحط پھیل رہا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ سوڈان کے فوجی سربراہ نے جنگ بندی کی امریکی تجویز مسترد کر دی۔ جنگ بندی کی تجویز کو اب تک کی بدترین تجویز قرار دیتے ہوئے کر دیا مسترد۔ اسرائیلی فوج کا بیروت میں حملہ، حزب اللہ کے چیف آف اسٹاف علی طبطبائی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ G20 اجلاس کے دوران مودی کی کینیڈا کے وزیر اعظم سے ملاقات۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے ہندوستان آنے کی دعوت قبول کر لی، گرم جوشی تعلقات کی بحالی کی امید۔ پشاور میں FC ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملہ، 3 سیکورٹی اہلکار ہلاک۔ سندھ کا خطہ آج انڈیا کا حصہ نہیں ہے، لیکن سرحدیں بدل سکتی ہے اور یہ خطہ واپس انڈیا کا حصہ بن سکتا ہے۔ راجناتھ سنگھ کے بیان کی پاکستان نے کی شدید مذمت۔ اور جنگ بندی معاہدے کے درمیان یوکرین کی خود مختاری کو مکمل طور پر برقرار رکھنا چاہیے۔ امریکی، یوکرینی اور یورپی حکام کے درمیان مذاکرات کے بعد روبیو کا بیان۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔